بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے کیف کان معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ یغزی یومہ۔ ایک بادشاہ، ایک خلیفہ، اس کی زندگی، اس کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، ایک انسان کے لیے واقعی یہ دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ وہ اپنے شب و روز کیسے گزارتا ہے، اور خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑی خلافت، جس کو ہم خلافت امویہ کہتے ہیں، اس کے بانی تھے، اور اس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی شب و روز کی زندگی کیا تھی۔ اس سبق میں یہی بتلایا جا رہا ہے۔ کیف کان معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقضی یومہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دین کیسے گزارتے تھے۔ کان من اخلاق معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یأذن فی الیوم واللیلۃ 5 مرات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق میں سے اور ان کی عادت میں سے یہ تھا کہ رات دن میں 5 مرتبہ وہ اجازت دیتے تھے۔ کان اذا صلی الفجر جلس للقاصی۔ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو آپ قصہ گوئی کے لیے اور بیان کے لیے بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ اپنی قصہ گوئی اور اپنے بیان سے فارغ ہو جاتے۔ ثم یدخل، پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ فیؤتی بمصحف، تو ان کے پاس مصحف قرآن کو لایا جاتا۔ فیقرأ جزءہ، تو قرآن کا ایک پارہ جو متعین ہوتا تھا اس کو پڑھتے تھے۔ ثم یدخل الی منزلہ، پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ فیأمر وینہی، پھر گھر کے کام کاج جو جس کام گھر میں کرنا ہوتا ان چیزوں کا حکم دیتے اور روکتے۔ ثم یصلی 4 رکعات، پھر 4 رکعت نماز پڑھتے۔ ثم یخرج الی مجلسہ، پھر وہ اپنی نشست گاہ جو ان کی مخصوص ہوتی تھی خلافت کے کام کاج کے لیے، وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ فیأذن لخاصۃ الخاصۃ، پھر اخص الخواص لوگوں کو اجازت دیتے اور وہ ان کی مجلس میں تشریف لاتے۔ فیحدثہم ویحدثونہ، وہ ان سے گفتگو کرتے اور وہ خواص ان سے گفتگو کرتے، اور جو کام کاج کا حکم دینا ہوتا اس کا تذکرہ کرتے۔ ویدخل علیہ وزراؤہ، ان کے پاس ان کے وزراء داخل ہوتے۔ فیکلمونہ فیما یریدون من یومہم الی العشی، پھر وہ ان سے گفتگو کرتے ان چیزوں کے متعلق جس کو وہ چاہتے، ان کے دین سے لے کر عشی یعنی گویا کہ چاش کے وقت تک جو کام کرنا ہوتا تھا وہ وہاں سے فہرست لے لیتے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ ثم یؤتی بالغداء الاصغر، اور پھر چھوٹا ناشتہ لایا جاتا، یا یوں کہیے کہ دوپہر کا معمولی کھانا لایا جاتا۔ وہو فضلۃ عشائہ من جدی بارد او فرخ، اور وہ ان کے رات کا بچا ہوا کھانا ہوتا تھا ٹھنڈی بکری میں سے یا چوزے میں سے، یعنی گویا کہ گوشت رات کا جو بچا ہوا ہوتا تھا اس کو وہ بطور ناشتے کے دوپہر کے کھانے میں استعمال کرتے۔ وما یشبہ، اور اس کے مانند جو بھی ناشتے میں چیزیں ہوتی تھی وہ لائی جاتی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ثم یتحدث طویلا، تعدیر وہ گفتگو کرتے۔ ثم یدخل منزلہ لما اراد، پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے جب وہ ارادہ کرتے۔ ثم یخرج، پھر نکلتے۔ فیقول، پھر کہتے، یا غلام، اے غلام، اخرج الکرسی، کرسی کو نکالو۔ فیخرج الی المسجد، تو کرسی مسجد کی طرف لائی جاتی تھی۔ فیوضع، اور مسجد میں کرسی کو رکھا جاتا تھا۔ فیسند ظہرہ الی المقصورۃ،
تو وہ اپنی پیٹھ کا سہارا دیتے تھے مقصورہ کی دیوار کی طرف، مقصورہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ مقصورہ اس عمارت کو کہتے ہیں جہاں عموماً امام نماز کے لیے آگے بڑھتا ہے اور جو مخصوص جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ، اور آپ کرسی پر تشریف فرما رہتے ہیں۔ وَيَقُومُ الْأَحْدَاثُ، اور نوجوان قسم کے خادم جو ہوتے وہ وہاں موجود رہتے، کھڑے رہتے۔ فَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهِ الضَّعِيفُ وَالْأَعْرَابِيُّ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَمَن لَا أَحَدَ لَهُ، خلیفۃ المسلمین حضرت معاویہ کی خدمت میں آگے بڑھتے جو کمزور ہوتا، اعرابی یعنی دیہاتی، بچہ اور عورت، اور ایسا شخص جس کا کوئی ہوتا نہیں تھا، یعنی گویا کہ کمزور طبقے کے لوگ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے۔ فیقول، تو آپ حکم دیتے، اعزوہ، ان کو اعزاز بخشو، ان کی ضروریات کو پوری کرو۔ ویقول، تو ان کمزوروں میں سے کوئی کہتا، ادی علیہ، مجھ پر زیادتی کی گئی ہے۔ فیقول، تو آپ حکم دیتے، ابعثوا معہ، اس کے ساتھ حکومت اور اپنے لوگوں کو بھیج دو اور اس کی زیادتی کو، اور اس کے جو ظالم ہے وہ ظالم سے اس کا حق دلا سکے۔ ویقول، ایک اور آگے بڑھتا اور وہ کہتا، سنی ابی، میرے ساتھ ایسا ویسا معاملہ کیا گیا ہے، یعنی میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے۔ فیقول، تو آپ حکم دیتے، انظروا فی امرہ، تم اس کے معاملے میں غور و فکر کرو، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ حتی اذا لم یبق احد، یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہ رہتا، دخل، آپ داخل ہوتے، فجلس علی السریر، اور اپنی چارپائی پر بیٹھ جاتے۔ ثم یقول، پھر کہتے، اذنوا للناس علی قدر منازلہم، تم لوگوں کو اجازت دو ان کے مرتبوں کے بقدر، جو جس معیار کا آدمی ہے ان کو آنے کی اجازت دو۔ ولا یشغلنی احد ان رد السلام، اور حکم دیتے کہ مجھے کوئی بھی سلام کا جواب دینے سے مشغول اور غافل نہ کرے، یعنی جو بھی آوے وہ بغیر سلام کیے ہوئے آوے، اس لیے کہ سلام کرے گا تو مجھے بار بار سلام کا جواب دینا پڑے گا، اور گویا کہ مجھے حرج لاحق ہوگا، اس لیے ہر آنے والا جو آوے وہ سلام نہ کرے۔ فیقال، تو آپ سے خیریت پوچھی جاتی اور کہا جاتا، کیف اصبح امیر المؤمنین اطال اللہ بقاءہ، امیر المومنین نے کیسے صبح کی، امیر المومنین کا کیا حال ہے، اللہ ان کی عمر کو دراز کرے۔ فیقول، تو وہ جواب دیتے، بنعمت من اللہ، اللہ کا فضل ہے، ایک عربی کا انداز ہے کہ اللہ کی نعمت سے میں خیریت سے ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَوْا جُلُوسًا، جب یہ حضرات جو اپنی حیثیت کے بقدر لوگ ہوتے، جب وہ بالکل اچھی طرح بیٹھ جاتے، قال، تو آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے، یا ہؤلائی، اے لوگو، انما سمیتم اشرافا، تم لوگ معزز شمار کیے گئے ہو، تم کو لوگ معزز سمجھتے ہیں، کیوں؟ لأنکم شرفتم من دونکم بہذا المجلس، اس لیے کہ تم باعزت ہوئے ہو دوسروں کے مقابلے میں اس مجلس کی وجہ سے، یعنی لوگ تم کو یہ سمجھتے ہیں کہ تم خلیفہ کی مجلس میں بیٹھتے ہو، تو گویا کہ وہ تم کو عزت اور شرف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو تمہارا فرض بنتا ہے، ارفعوا الینا حوائج من لا یصل الینا، تم ہمارے سامنے ان لوگوں کی ضروریات کو پیش کرو جو ہم تک اور خلیفہ کے دربار تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ فیقوم الرجل، تو اس میں سے کوئی آدمی کھڑا ہوتا، فیقول، تو وہ کہتا، استشہد فلان، کہ خلیفہ وقت فلاں شہید ہو گیا ہے اور اس کا کوئی آگے پیچھے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ فیقول، تو کہتے، افرزوا لولدہ، اس کے اولاد کے لیے بیت المال سے روزینہ اور اس کی تنخواہ مقرر کر دو۔ ویقول آخر، دوسرا کوئی کھڑا ہوتا اور کہتا، غاب فلان عن اہلہ، فلاں شخص اپنے اہل سے غائب ہو گیا ہے، یعنی گویا کہ میدان جنگ میں گیا ہوا ہے اور ابھی کوئی اس کا گھر میں ذمہ دار قسم کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ فیقول، تو کہتے، تعاہدوہم، تم ان کا خیال رکھو،
اعطوہم تم ان کو بیت المال سے مال عطا کرو، اقضوا حوائجہم ان کی ضروریات کو پوری کرو، اخدموہم تم ان کی خدمت کرو۔ ثم یؤتی بالغداء پھر دوپہر کا، چونکہ وہ غدائے اصغر تھا یعنی ناشتہ تھا اور یہ الغداء کا لفظ ہے، پھر دوپہر کا کھانا لایا جاتا۔ ویحضر الکاتب جو کاتب اور بادشاہ کی مجلس کی چیزوں کا جو نوٹ کرنے والا ہوتا وہ حاضر ہوتا۔ فیقوم عند رأسہ اور خلیفہ کے سرہانے کھڑا ہو جاتا۔ ویقدم الرجل اور آدمی آگے بڑھتا، جو اس وقت ضرورت مند وہاں کھڑے ہوتے تھے اس میں سے کوئی آگے بڑھتا۔ فیقول لہ تو خلیفہ اس سے کہتے، یا یہ آدمی جو کاتب وہاں کھڑا ہے وہ کہتا، اجلس علی المائدۃ دسترخوان پر بادشاہ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ فیجلس فیمد یدہ تو وہ شخص بیٹھ جاتا، اپنے ہاتھ کو بڑھاتا۔ فیأکل لقمتین او ثلاثا وہ 2 یا 3 لقمے کھاتا۔ والکاتب یقرأ کتابہ اور کاتب رجسٹرار جو وہاں کھڑا ہوتا تھا وہ اس کے خط کو، اس کی بات کو اور جو شکایت لے کے آیا تھا وہ اس کو پڑھتا۔ فیأمر فیہ بامر اور وہ اس کی بات اور اس کی شکایت کو سن کر اس کے بارے میں کسی چیز کا جو حکم دینا ہوتا وہ دے دیتے۔ فیقال پھر اس ضرورت مند سے کہا جاتا، یا عبد اللہ اعقب اے اللہ کے بندے تم ہٹ جاؤ، اب تم دوسرے کو بیٹھنے دو۔ یعنی گویا کہ مسلسل خلیفہ کھانے میں بھی مشغول ہوتے اور ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اور ان کی شکایتوں کو مسلسل سنتے رہتے۔ فیقوم تو وہ کھڑا ہو جاتا، ویتقدم آخر دوسرا آگے بڑھتا، حتی یأتی علی اصحاب الحوائج کلہم یہاں تک کہ تمام ضرورت مندوں کو جو اس وقت موجود ہوتے تھے ان سب کی شکایتوں کو سن کر ان کے گویا کے معاملات کو رفع دفع کرتے۔ عطا اعلیٰ کے معنی آتے ہیں خاتمہ کرنا یعنی پورا کرنا، یعنی تمام ضرورت مندوں کی شکایتوں کو وہ سنتے، یعنی گویا کہ کھانے کے وقت کو بھی وہ خالی کھانے میں مشغول نہیں رکھتے تھے بلکہ خلافت کے دوسرے کاموں میں بھی وہ ساتھ ساتھ مشغول رہتے تھے۔ وربما قدم علیہ من اصحاب الحوائج 40 او نحوهم علی قدر الغداء اور بسا اوقات حضرت معاویہ کے پاس ضرورت مندوں میں سے 40 یا تقریباً ان کی مقدار ان کے کھانے کے بقدر آ جاتے، یعنی جب تک کھانا کھاتے اس دوران تقریباً 40 لوگوں کی ضرورتوں کو، ان کی شکایتوں کو سنتے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرتے۔ ثم یرفع الغداء پھر دوپہر کا کھانا اٹھا لیا جاتا۔ ویقال للناس اور لوگوں سے کہا جاتا، اجیزو تم چلے جاؤ۔ فینصرفون تو وہ لوٹ جاتے۔ فیدخل منزلہ تو حضرت معاویہ اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ فلا یطمع فیہ طامع اور اس میں کوئی لالچ کرنے والا طمع نہیں کرتا تھا، یعنی یہ ان کا آرام کا وقت اور یکسوئی کا وقت تھا، اس میں گویا کہ اپنی ذاتی ضرورت پورا کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کرتے نہیں تھے۔